بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اچھا بھائی، اسلامیات کی بک ہے اور ہمارا آج جو ٹاپک ہے حصہ مطلب باب اول کا حصہ بے کا ٹاپک نمبر 2 ہے سورہ بقرہ، اور رکوع نمبر 2 ہے آیت 8 تا 20، ٹھیک ہے، 8 سے 20 تک ہیں یہ آیات، اور اس میں ریڈنگ کر کے سمجھا بھی رہا ہوں آپ لوگوں کو، اور اس کے جو کویشچن آنسرز ہیں وہ بھی آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ مل جائیں گے۔ تو آیت نمبر 8 اور 9 ترجمہ ہے: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے۔ پھر 9 کا: یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ تشریح: ان آیات میں منافقین اور ان کے نفاق کو بیان کیا گیا ہے۔ دین کی بنیادی باتوں پر ایمان لانا ایمان اور اس کا انکار کفر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں مومنوں اور کافروں کے بارے میں بہت تفصیل موجود ہے۔ دونوں گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی ہجرت کے بعد نمودار ہوا، وہ جو باہر سے ایمان کا دعویٰ کرتا تھا لیکن اندر سے کفر کی وجہ سے منافق تھا۔ منافقت کفر سے بھی بڑا گناہ ہے جس کا انجام جہنم کی آخری حد ہے۔ سورہ بقرہ کی ان آیت میں کہا گیا ہے کہ بعض قسم کے لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں دونوں کو نہیں مانتے۔ وہ اپنی سوچ میں اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ انجام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کفر کو ایمان کا متبادل بنا کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 ہے ترجمہ: ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ تشریح: اس آیت میں نفاق اور جھوٹ، حسد اور اس کی سزا بیان کی گئی ہے۔ منافقوں کو نفاق کی بیماری ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار اور کفر کی وجہ سے بڑھا دی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11-12 کا ترجمہ ہے: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو خود ٹھیک کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے۔ 11: دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے، یعنی جھوٹے ہیں۔ تشریح: ان آیات میں منافقین کی منافقت اور ملک میں فساد اور بدامنی پھیلانے کی وضاحت کی گئی ہے۔ فتنہ پھیلانا، نفاق اختیار کر کے ایمان کا انکار کرنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے علاوہ نئے مسلمانوں کو گمراہ اور جھوٹی خبریں پھیلانے پر جب منافقین سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد اصلاح اور بھائی چارہ قائم کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ قریش، یہودی اور عرب ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ یہ جھوٹے ہیں، در حقیقت یہ فسادی ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 13-14 ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے یہ، اور 14 کا: اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں، یعنی مذاق کرتے ہیں۔ تشریح: ان آیات میں منافقین کا نفاق یعنی مومنوں کو بے وقوف سمجھنا، سچ بولنے کو حماقت اور نفاق کو عقل مندی سمجھنا بیان کیا گیا ہے، اور منافقوں کا نفاق یعنی سچ بولنے والوں کو حقارت سے دیکھنا اور ان کا مذاق اڑانے کو بیان کیا گیا ہے۔ منافقین اکثر یہودیوں میں سے تھے اور وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں تھے، حالانکہ ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کتابوں میں بشارت دیے ہوئے آخری نبی ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ لوگ ایمان لا کر دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کر رہے ہیں، تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لے آؤ اور اسلام قبول کرو، تو کہنے لگے یہ سب ماننے والے جاہل اور ناسمجھ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان لانے والے جاہل نہیں بلکہ منافق خود بے وقوف اور جاہل ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ منافقت کی شکل: منافق دو روپ والے اور دھوکے باز تھے۔
جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے ہم ایمان لا چکے ہیں اور دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانی دوستوں مشرکوں اور کافروں سے ملتے تھے تو انہیں یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ہیں، ہم صرف مذاق اور طعنے کے لیے مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے آیت نمبر 15-16 ترجمہ۔ ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکے رہیں۔ یہ ترجمہ تھا 15 کا۔ اب 16 ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ یہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔ تشریح: ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نفاق کی وضاحت فرمائی ہے اور منافقوں کی ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کرنا اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں واضح فرمایا کہ دنیا میں ایسے منافقین کو مہلت ہے، وہ چاہے طعنے دیں اور تمسخر اڑائیں، یعنی مذاق اڑائیں، اور خود کو مومن کہہ کر اپنی جان مال اور عزت کو محفوظ کر لیں، لیکن آخرت میں انہیں اس مذاق کا بدلہ جہنم کی صورت میں ملے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 اور 18 ہے ترجمہ۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے شب تاریخ میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کیں تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ آیت نمبر 17 ہے۔ اب 18 ہے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ تشریح: ان آیات میں منافقین کی حالت کے بارے میں ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ منافقین میں سے کچھ اپنے نفاق اور بد اعتقادی میں پختہ تھے، یعنی اعتقاد ان کا جو ہے نا پکا نہیں تھا، بد اعتقاد تھے، اور اسلام دشمنی میں سخت تھے، اور ان میں سے کچھ اسلام دشمنی میں مبتلا تھے اور کچھ شک و شبہ میں مبتلا تھے۔ مذکورہ آیات میں ان دو اقسام کے بارے میں دو مثالیں دی گئیں۔ پہلی قسم کے منافقوں کی حالت یہ ہے کہ وہ شخص جو اندھیری رات میں آگ جلاتا ہے جس سے آس پاس پڑی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور وہ اپنی ضرورت کی کوئی چیز لینے ہی والا ہوتا ہے کہ عین اس وقت آگ بجھ جاتی ہے، بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ان منافقوں کے ایمان کے دعوے آخرت میں اس روشنی کی طرح ہوں گے جو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وہ ہدایت کو سننے سے بہرے، بولنے سے گونگے اور بینائی سے اندھے ہیں، لہذا وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے بلکہ پہلے سے زیادہ کفر میں پڑ جائیں گے۔ آیت نمبر 19 اور 20 ہے۔ اس کا ترجمہ: یا ان کی مثال ان کی طرح ہے کہ جو آسمان سے بارش برس رہی اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ آیت نمبر 19 کا ترجمہ تھا۔ 20 کا: قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچانک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈلتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی شنوائی یعنی سننا اور آنکھوں کی بینائی یعنی دیکھنا دونوں کو زائل کر دیتا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تشریح: ان آیات میں منافقین کی حالت کے بارے میں ایک اور مثال بیان کی گئی ہے۔ دوسری قسم کے مطرود منافقین جو ایمان کی باتیں سن کر یقین کر لیتے ہیں لیکن جب کفر میں پڑ جاتے ہیں تو اسے سچ سمجھتے ہیں، یعنی یہ دوسرے قسم کے منافقین ہیں کہ کبھی کبھی ان کا دل کرتا ہے کہ وہ ایمان کی باتیں سن کر جو ہے ایمان کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن جب دوبارہ اپنے پرانے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر ان کو سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ یعنی جیسے آج بھی اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، تو اس کی یہ مثال ہے۔ یہ ان لوگوں کی مانند ہے جو اندھیری رات اور طوفانی بارش میں پھنسے ہوئے ہوں، بارش کے ساتھ ساتھ بجلی کی چمک اور گرج ہو، بجلی کی چمک سے اندھے اور گرج سے بہرے ہونے کا خوف اور کانوں میں انگلیاں ڈال کر اپنے آپ کو موت سے بچائیں۔ جب بجلی کی روشنی ہوتی ہے تو کچھ حرکت کرتے ہیں اور پھر ساکت رہتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جب اسلام کے قریب ہوتے ہیں تو روشنی حاصل کرتے ہیں، جب منافقت کی طرف لوٹتے ہیں تو اندھیرے میں رہتے ہیں۔ تو بھائی یہ آج کی جو آیات تھیں 8 سے 20 یعنی تقریباً 13 آیات تھیں، 13 آیات ہیں یہ، اور اب ہم اس کے جو ہے کوشچن آنسرز کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا جو لانگ کوشچن ہے اس میں 2 آیات ہیں، صرف ہمیں ان کا جو ہے ایک کا ترجمہ و تشریح کرنا ہوتا ہے، لیکن میں دونوں کا اس لیے کروا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آسانی رہے۔ پہلی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 8 ہے جس کا ترجمہ ہے: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، پیج نمبر 17 پر، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب اس کی تشریح پر آ جائیں تو
اس کی تشریح اگر دیکھیں پوری لکھیں گے تو اس میں پھر 9 بھی آ جائے گی آیت۔ تو اس کا جو سیکنڈ پیراگراف ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت میں کہا گیا کہ بعض قسم کے لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دونوں کو نہیں مانتے۔ یہ لائن بھی 8 میں آ رہی ہے۔ اگر اوپر دیکھیں تو ان آیات میں منافقین اور ان کے نفاق کو بیان کیا گیا ہے۔ دین کی بنیادی باتوں پر ایمان لانا ایمان اور اس کا انکار کفر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں مومنوں اور کافروں کے بارے میں بہت تفصیل موجود ہے۔ دونوں گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی ہجرت کے بعد نمودار ہوا، وہ جو باہر سے ایمان کا دعویٰ کرتا تھا لیکن اندر سے کفر کی وجہ سے منافق تھا۔ منافقت کفر سے بھی بڑا گناہ ہے جس کا انجام جہنم کی آخری حد ہے۔ پھر سیکنڈ پیراگراف میں سے جو لائن میں نے پڑھی ہے وہاں تک، پھر لاسٹ والی لائن مت لکھیے گا، وہ پھر آیت نمبر 9 ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تشریح ہو گئی۔ اس کے بعد سیکنڈ جو ہے آیت نمبر 10 ہے اور یہ پوری ہے۔ ترجمہ اس کا، ان کے دلوں میں کفر کا مرثا، اللہ نے ان کا مرد اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یہ بھی پیج نمبر 17 پہ ہی ہے، آیت نمبر 10۔ اس کی بھی تشریح چھوٹی سی ہے۔ اس آیت میں نفاق اور جھوٹ، حسد اور اس کی سزا بیان کی گئی ہے۔ منافقوں کو نفاق کی بیماری ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار اور کفر کی وجہ سے بڑھا دی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات۔ نفاق کیا ہے بھائی؟ اب دیکھیں اس کا کلیئر کٹ تو یہاں آنسر نہیں ہے۔ اگر ہم پیج نمبر 19 کے اسٹارٹ پر آ جائیں، یعنی پیج نمبر 19 کے سب سے اوپر دیکھیں، منافقت کی شکل۔ منافق 2 روپ والے اور دھوکہ باز تھے، یعنی ان کے 2 روپ ہوتے ہیں۔ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے ہم ایمان لا چکے ہیں اور دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانی دوستوں مشرکوں اور کافروں سے ملتے تھے تو انہیں یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ہیں، ہم صرف مذاق اور طعنے کے لیے مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ آنسر ہے۔ ایک آنسر میں نے بنایا ہوا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نفاق کی تعریف، یہ نفقہ سے ماخوذ ہے۔ نفقہ لومڑی کے بل کے ایک خاص سوراخ کو کہا جاتا ہے۔ لومڑی خطرے کے وقت اس مخفی یعنی چھپا ہوا اور خاص سوراخ سے نکل کر بھاگ جاتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لفظ نفاق نفق سے ماخوذ ہے۔ نفقہ کا مطلب سرنگ ہے جس میں انسان چھپ جاتا ہے۔ اصطلاحاً شرعی اصطلاح میں نفاق کا مطلب ہے اسلام کا اظہار و اقرار کرنا اور کفر و شرک کو مخفی رکھنا۔ اس عمل کو نفاق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایسا آدمی اسلام میں ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جاتا ہے۔ تو بھائی یہ اس کا جو ہے نفاق کیا ہے، اصل میننگ اگر ہیں تو وہ یہ ہیں۔ بقایا جو میں نے بک میں سے بتایا وہ اس کا صرف وہی آنسر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، میری نظر میں یہ زیادہ بہتر آنسر ہے۔ اب چلتے ہیں کویسچن نمبر 3 کی۔ سوال نمبر 2 ہے، منافقین مومنوں کا مذاق کیوں اڑاتے تھے؟ تو بھائی اس کا اگر آنسر آپ دیکھیں تو پیج نمبر 18 میں جو تشریح ہے آیت نمبر 13-14 کی، اس میں یہ ہے بھائی کہ ان آیات میں منافقین کا نفاق یعنی مومنوں کی بے وقوف۔ یہاں سے اگر آپ یہ پوری تشریح لکھ لیں تب بھی صحیح آنسر ہے، نہیں تو جیسے میں نے اس کو لیا ہے اس کی لائن نمبر 2 سے اینڈ کا ورڈ ہے، منافقین اکثر یہودیوں میں سے تھے اور وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں تھے، تو اس وجہ سے وہ جو ہے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ مطلب یہ اس کا آنسر بنتا ہے، یعنی اس کو آگے اور بھی لکھیں، حالانکہ ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کتابوں میں بشارت دیے ہوئے آخری نبی ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ لوگ ایمان لا کر دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کر رہے ہیں، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لاؤ اور اسلام قبول کرو، تو کہنے لگے سب ماننے والے جاہل اور ناسمجھ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان لانے والے جاہل نہیں بلکہ منافق خود بے وقوف اور جاہل ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر وہ صرف اس وجہ سے مذاق اڑاتے تھے کیونکہ مسلمان سچ بولتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسرائیل کے نبی نہیں تھے تو اس وجہ سے یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کویسچن نمبر 3 ہے، سورہ بقرہ کی آیت 18 سے 20 تک منافقین کے لیے دی گئی مثالوں میں سے کوئی بھی ایک مثال بیان کیجیے۔ تو دیکھیں مثالیں تو 18 میں بھی دی ہوئی ہے، 17-18 میں بھی اور 19-20 میں بھی۔ تو میں نے جو ہے 18 میں سے لی ہے تشریح میں سے، پیج نمبر 19 میں 3rd لائن ہے، پہلی قسم کے منافقوں کی حالت یہ ہے کہ وہ شخص جو
اندھیری رات میں آگ جلاتا ہے جس سے آس پاس پڑی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اور وہ اپنی ضرورت کی کوئی چیز لینے ہی والا ہوتا ہے کہ عین اس وقت آگ بجھ جاتی ہے، بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مثال ہے بھائی، آپ چاہیں تو نیکسٹ جو آیات دی ہوئی ہیں اس میں بھی مثال ہے۔ دوسری قسم کے مطرد منافقین جو ہم نے پڑھا تھا، آپ وہاں سے بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایم سی کیوز ہیں، درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ ظاہر سے ایک اور باطن سے دوسری صورت رکھنے کو کہتے ہیں۔ تو آپ سب کو معلوم ہے بھائی یہ نفاق کی نشانی ہے، آپشن دال ہے نفاق۔ سیکنڈ ہے منافقین نے ہدایت کے بدلے خریدا، آپشن جیم گمراہی، ٹھیک ہے، منافقین نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ سورہ بقرہ کی آیت 18 کے مطابق یہ لوگ اندھے، بہرے اور گونگے کہے گئے ہیں۔ کون بھائی؟ منافق، آپشن بے۔ 4 ہے منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم ہے اس ایم سی کیوز میں۔ منافقین دھوکہ دینا چاہتے تھے، ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان والوں کو، دونوں کو۔ تو یہاں مومنین بھی لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی لکھا ہوا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اہل ایمان بھی لکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال آپشن الف جو ہے یہ رائٹ آنسر ہے، اللہ تعالیٰ کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آج کا آپ کا چیپٹر ٹاپک جو ہے کمپلیٹ ہو گیا۔ آئی ہوپ کہ اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔